اس کی ملکیت، اس کے اصل حقدار تو ہم ہیں۔ پھر انہوں نے وہاں اپنی عبادت گاہیں بنائی جس کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ بیت المقدس اس وقت میں ہوا، یہودیوں نے دعویٰ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، بنی اسرائیل کے سلسلے کی آخری کڑی نبیوں کی حضرت ارمیہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سب سے آخری نبی گزرے۔ تو ان کے دور میں بھی قوم بھٹک چکی تھی، حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو، توریت کو چھوڑ چکی تھی۔ اللہ نے ارمیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، اے میرے پیغمبر، ہم نے تجھے بنی اسرائیل کا نبی بنایا، تیرے پاس توریت بھی ہے، موسیٰ کی تعلیمات بھی ہیں، اپنی قوم کو آخری وارننگ دے دو، وقت ہے سدھر جاؤ، ورنہ ہم ایسی قوم تمہارے اوپر بھیجیں گے کہ تمہیں نانی یاد آ جائے گی۔ حضرت ارمیہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے بنی اسرائیلیوں کو جمع کیا، اللہ کے احسانات انہیں یاد دلائے، دین کی دعوت دی، توبہ کرو، یہ کیا پھر سے تم بت پرستی کی طرف چل پڑے، اللہ کی کتاب کو، توریت کو چھوڑ دیا، موسیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے۔ وہ قوم کا ماننے والی، انہوں نے ساری باتوں کو رد کر دیا۔ اللہ نے بنی اسرائیلیوں پر بخت نصر بادشاہ، جو پارسی تھا، آتش پرست تھا، بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا، اس نے حملہ کر دیا ان کے اوپر۔ 90,000 بچوں عورتوں کو تو اس نے اپنا غلام بنایا، صرف جو جنگجو تھے سپاہی ان کو کاٹ ڈالا، بیت المقدس کو لوٹ لیا، سارے خزانے لوٹ لیے، جو اس وقت کے سرمائے تھے، نشانیاں تھیں حضرت موسیٰ کی، انبیاء کی اور بنی اسرائیلیوں کی، ان کو تہس نہس کر ڈالا۔ یہاں تک کہ بیت المقدس کے اندر اس نے سور لا کے باندھے، خنزیر لا کے باندھ دیے اس نے۔ تو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو، ہماری نافرمانی کرو گے، اللہ کے نبیوں کی، پیغمبروں کی باتوں کو رد کرو گے، تو اللہ کے پاس عذاب دینے کے بڑے طریقے ہیں۔ اللہ نے ایسا دشمن سر پہ بھیج دیا جس نے تمہیں غلام بنا کے چھوڑا، تمہارے مذہب کی ساری نشانیاں تباہ کر دی، تمہارے سارے خزانے وہ لے کے اس نے اس پہ قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ تمہارے مقدس مقامات پر خنزیر لا کے باندھ دیے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں، قوموں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو آج بھی مسلمانوں کے لیے درس ہے کہ اللہ نبی کی تعلیمات کی طرف آ جاؤ گے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنی میں ایمان والے بن کے دکھا دو تو ہر محاذ پہ کامیابی تمہاری ہوگی، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لیکن آج ایسا تو ہے نہیں، اللہ نبی کی تعلیمات چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے ایک طرف سے ہندوؤں کو سر پہ مسلط کر دیا، ایک طرف سے عیسائی ہمارے اوپر آئے، دوسری طرف سے وہ یہودیوں نے ہم پر، معلوم ہوا چاروں طرف سے گھرے بیٹھے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بخت نصر بادشاہ نے، اچھا بنی اسرائیلیوں نے، ان یہودیوں نے اپنے ان آخری پیغمبر ارمیہ کو ان کی تبلیغ سے تنگ آ کر انہیں زنجیروں میں جکڑ کے قید کر دیا۔ بخت نصر بادشاہ کو جب پتہ چلی وقت کے نبی یہاں موجود ہیں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے قید ہیں، اس نے کہا فوراً آزاد کرو، لے کر آؤ۔ حضرت ارمیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا گیا، ان یہودیوں نے اپنے نبی کا اکرام نہ کیا، اس آتش پرست اور پارسی بادشاہ نے ان کا اکرام کیا۔ آپ وقت کے نبی ہیں، جیسا چاہے مجھے حکم دیں، میں آپ کی خدمت کے لیے آ گیا۔
تو کہا بھائی بس یہی خدمت ہے کہ ہمارے بیت المقدس کو چھوڑ دو، یہ ہمارے لیے مقدس ہے۔ تو ان کے کہنے پر اس بادشاہ نے جان بخشی ان لوگوں کی، اور پھر وہ وہاں سے دمشق چلا گیا اپنی فوجیں لے کر۔ وہاں پر اللہ کے نبی دانیال علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ بخت نصر نے حضرت دانیال کو قید کیا اور ایک گہرے کنویں میں بھوکے شیر چھوڑ کر حضرت دانیال کو اس میں پھینک دیا کہ بھوکے شیر ہے، کام ہو جائے گا ان کا۔ لیکن اسے کیا پتا بھی اللہ کے انبیاء کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد اس نے کہا بھائی ذرا جائزہ تو لو دانیال کا کیا بنا۔ تو لوگوں نے دیکھا تو بتایا سپاہیوں نے کہ بھئی شیر بیٹھے اور اپنی زبان سے ان کے جوتوں کو چاٹ رہے ہیں۔ اس کے دل میں بڑا خیال آیا، اس نے حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے آزاد کیا۔ درود شریف پڑھی۔ اللہ کے نظام بھی کیسے کیسے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قدرت کی، اس کی باتوں کی اور اس امت کی فضیلت کی کیسی کیسی داستانیں ہیں، آپ کو سنائیں۔ جب بخت نصر بادشاہ نے اب فلسطین تو چھوڑ دیا، اس نے آزاد کر دیا، واپس ارمیہ علیہ السلام کو دے دیا، بھائی ٹھیک ہے، اور دمشق میں آ کے اس نے قبضہ کر لیا، حضرت دانیال کو کنویں میں قید کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کنویں میں بھوکے پیاسے ہیں، اللہ سے فریاد ہوئی۔ اللہ نے جو سینکڑوں میل دور بیت المقدس میں ارمیہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ نے حکم دیا میرے دانیال کے لیے کھانا بناؤ۔ کہنے لگے پروردگار میں فلسطین میں، وہ دمشق میں، تو کھانا تو بنا لوں لیکن پہنچے کب کیسے؟ اللہ نے فرمایا جو تمہارا کام ہے وہ کرو، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کا حکم تھا، ارمیہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا بنایا، پروردگار کھانا تیار ہے، اللہ نے براق جیسی سواری بھیج دی، منٹوں سیکنڈوں میں کنویں تک پہنچ گیا۔ کنویں سے آواز لگائی، اے میرے بھائی دانیال کیسے ہو؟ جواب آیا، کون؟ میں ارمیہ اللہ کے پیغمبر۔ ارے تم یہاں کیسے؟ اللہ نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا۔ کیا میرے رب کی شان! بھئی کیا اللہ فرشتوں کے ذریعے نہیں اپنے نبی دانیال کو کھانا بھیج سکتے تھے؟ لیکن اللہ نے اپنے پیغمبروں کی شان، اللہ نے اپنی قدرت کے نظارے دنیا کو دکھانے تھے۔ اللہ تو اپنے امر کن سے کنویں میں کھانے بھر دیتے جتنے چاہتے جنت کے۔ تو یہ دانیال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب سنیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ، جب ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ نے فرمایا لوگوں جب دانیال کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار سے یہ دعا مانگی تھی، پروردگار میں مر تو جاؤں گا لیکن میری تدفین امت محمد کے ہاتھوں سے ہو، میری تدفین امت محمد کے ہاتھوں سے ہو۔ تو صحابہ سے فرمایا دیکھو وہ وقت آئے گا کہ تم دانیال تک پہنچو گے اور جو شخص سب سے پہلے یہ خبر لائے تم اسے میری طرف سے جنتی ہونے کی خوشخبری سنانا۔
اب یہ واقعہ کب ہوا؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں. حضرت عمر فاروق کے دور میں صحابہ نے دمشق کی طرف جب جنگ کی چڑھائی کی اور فتح کیا تو وہاں انہیں ایک محل دکھا. اس محل کی تہ میں جب گئے تو وہاں ایک تابوت اور صندوق بہت قیمتی سونے کا بنا ہوا، قیمتی ہیرے جڑے ہوئے. جب اسے کھولا تو کوئی نورانی شخصیت اس میں لیٹی ہوئی آرام کر رہی ہے. تو اس وقت وہاں کے امیر تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، کمانڈر تھے. انہوں نے فوراً حضرت عمر کو یہ تفصیل بھیجی کہ بھئی آپ کی دعاؤں سے ہم نے دمشق تو فتح کر لیا، لیکن ایک محل میں ہمیں ایسا نظارہ نظر آ رہا ہے کہ اب پتہ نہیں ہے کون ہستی ہے، اور ان کے تابوت کے آس پاس خزانے بھی بہت ہیں، ہیرے جواہرات سونا چاندی. اور ہم نے بستی والوں کو بلا کے پوچھا بھئی تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو بستی والے کہتے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر دانیال ہیں، اور یہ جو خزانے یہاں بکھرے پڑے، ہیرے جواہرات سونے چاندی بکھرے پڑے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے جس محتاج، جس ضرورت کو، جس شخص کو جتنی ضرورت ہوتی تھی وہ یہاں کے ضرورت کے بقدر لیتا تھا، اور جب حالات اچھے ہوتے تھے واپس لوٹا دیتا تھا، اور جس کی نیت میں کھوٹ ہوتی تھی وہ وہی تباہ ہو جاتا تھا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ہماری معلومات کے مطابق اللہ کے نبی دانیال ہیں. اور ان کے پاس ایک پرانی کتاب تھی، وہ بھی ملی، برآمد ہوئی. تو یہ ساری تفصیل ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو لکھ بھیجی. حضرت عمر نے فرمایا کہ بستی والوں کا کہنا صحیح ہے، وہ اللہ کے نبی دانیال ہی ہیں. اور پھر یہ حدیث بتائی کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے خود ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی دانیال نے مرتے مرتے یہ دعا کی تھی، پروردگار میری تدفین تیرے محمد کی امت کے ہاتھوں سے ہو. تو اللہ نے یوں آج تک ان کے جسد خاکی کو محفوظ رکھا. لہذا میں حکم دیتا ہوں کہ جس طرح مسلمانوں کو غسل دیتے ہو، کفن پہناتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، بعینی ہی اسی طرح ساری رسومات ادا کر کے حضرت دانیال کی تدفین کر دی جائے. تو کیا خوش نصیب صحابہ ہوں گے جنہیں حضرت دانیال کا چہرہ دیکھنا تو نصیب ہوا. تو کیا کیا داستانیں ہیں میرے بھائیوں. حضرات صحابہ کے قدم کہاں تک پہنچے، اور دین کے خاطر کیا کیا نظارے اللہ نے ان کو دکھائے. اللہ کے پیغمبر دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین صحابہ کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی، اور جو ان کی دعا تھی اللہ نے وہ دعا پوری کی کہ یا اللہ میری تدفین محمد کی امت کے ہاتھوں سے کرا دے. دیکھو یار کیا اللہ نے اس امت کو کیا مقامات دیے. ایسے جلیل القدر پیغمبر تمنائیں کر رہے ہیں مرتے وقت، یا اللہ اس امت کا مقام اتنا ہے کہ میری تدفین ہو تو اس امت کے ہاتھوں سے ہو. آج ہم اپنے مقام سے کتنا نیچے گر گئے، آج ہم کہاں جا کے پڑ گئے. آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کے نام لیوا ہیں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہے، اس طرف آج توجہ نہیں ہے. تو یوں حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کتنے 800 برس کے بعد ہوئی. اللہ نے 800 برس تک آپ کے جسم اثر کو محفوظ رکھا. عمر فاروق کے مبارک دور میں صحابہ کے قدم وہاں تک پہنچے، اور اللہ نے یہ سعادت میرے نبی کے صحابہ کو عطا فرمائی.